کے ساتھ ہو۔ پاک انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ بائیسواں باب۔ اس وقت جب فریسیوں نے سنا کہ یسوع نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم فقہ نے آزمانے کے لیے یسوع سے پوچھا کہ اے استاد، شریعت میں بڑا حکم کون سا ہے؟ یسوع نے اس سے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے پیار کر۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا جو اس کی مانند ہے یہ ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ ان ہی دو حکموں پر تمام تورات اور صحائف انبیاء کا مدار ہے۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بچوں، خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اس عبادت میں شریک ہونے کا فضل عطا کیا، تاکہ ہم اس عبادت کی تمام برکات اپنے لیے اور دوسروں کے لیے حاصل کر سکیں۔ پاکمہ کلیسیا سال کے دوران 30ویں اتوار کی عبادت کرتی ہے۔ آج کی تینوں طلابتوں کا مرکزی اور بنیادی موضوع شریعت کا خلاصہ اور مسیحی تعلیمات کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، دار و مدار ہے، مرکز ہے کہ محبت کے حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ پہلی تلاوت خروج کی کتاب سے 22واں باب۔ اس میں خدا اپنا پیغام، اپنا فرمان اور اپنا حکم اپنے لوگوں پہ اس طرح ظاہر کرتا ہے، بڑے خوبصورت الفاظ میں۔ اگر تو نے بیوہ یا یتیم کو ستایا تو میرا قہر تجھ پر بھڑکے گا۔ اس پہلی تلاوت میں کمزوروں کے ساتھ خدا ہے، اجنبیوں کے ساتھ خدا ہے، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ اور بے سہارا لوگوں کے ساتھ ان کی سائڈ پہ، ان کی طرف کھڑا دکھائی دیتا ہے، ان کی مدد کے لیے تیار ہے۔ اس لیے خدا کے الفاظ کہ اگر آپ ان کو ستائیں گے تو میرا قہر آپ پہ بھڑکے گا۔ پاک انجیل میں مقدس متی کے مطابق 22واں باب 34 سے 40 تورات اور صحائف انبیاء کا خلاصہ بیان ہے، جس میں کہ سب سے بڑا حکم یہی ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سارے دل سے، ساری جان سے، ساری طاقت سے، ساری عقل سے پیار کر۔ بڑا اور پہلا حکم یہ ہے، اور دوسرا
جس کی مانند ہے یہ کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ اس تلاوت میں خدا سے محبت اور انسان سے محبت بیان کی گئی ہے۔ انسان سے خدا سے محبت دو نہیں بلکہ ایک ہے۔ ان دونوں کو آپ کبھی بھی جدا نہیں کر سکتے۔ مقدسہ ٹریزا آف کلکتہ فرماتی ہے کہ فردوس کا راستہ ہمسائے کے گھر سے ہو کر جاتا ہے۔ مقدس یوحنا اپنے پہلے خط 4 باب کی 20ویں آیت میں بیان کرتے ہیں، اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور اپنے بھائی سے دشمنی رکھتا ہوں تو جھوٹا ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی سے جس کو دیکھتا ہے محبت نہیں رکھتا تو خدا سے جس کو نہیں دیکھا کیوں کر محبت رکھ سکتا ہے۔ انسان کے فرائض میں سے ایک لازمی، بنیادی، ضروری فرض یہ ہے کہ انسان اپنے پورے وجود سے خدا کے ساتھ محبت رکھے، یعنی دل، جان، عقل، طاقت، جن کی عکاسی کرتے ہیں، جذبات، ارادے، ذہانت، جسمانی فطرت۔ خدا بار بار اس بات کے لیے مائل کرتا ہے کہ انسان مکمل طور پہ خدا کے ساتھ محبت رکھے۔ اسی طرح دوسری ذمہ داری جو ہر ایک انسان کی ہے کہ ہمسائے، انسان، ہم جنس، اپنے جیسے، ہم شکل انسانوں سے پیار کرے۔ یسوع مسیح آج ساری شریعت کے قوانین کا خلاصہ ایک آیت میں بیان کرتے ہیں۔ قدس پولس رسول ہم سب کو نصیحت کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے محبت اور خیرات کا عملی تجربہ کریں۔ ہم سب آج کی پاک انجیل پہلی تلاوت اور دوسری تلاوت کی روشنی میں اپنی زندگی میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے اور پھر اپنے کام میں مصروف بھی ہوں تو اپنے ساتھ 2 سوالات کر سکتے ہیں۔ سوال کرنے کے بعد خدا کی بات کو بھی سننا چاہیے۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا میں خدا کو پیار کرتا ہوں؟ کیا میں اس کے حکم مانتا ہوں؟ دوسرا سوال، کیا میں انسان سے پیار کرتا ہوں؟ دونوں سوالات کے جواب اپنی ذاتی زندگی کی سنجیدگی کے ساتھ خدا سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آمین۔